اور اتنے مہنگے جانور ہو جاتے ہیں کہ جناب لاکھوں کے اندر چیز جا رہی ہے، اور 10 لاکھ اور 15 لاکھ مارکیٹ کے اندر کس طرح سے بہت ساری چیزیں یہاں تک چیز پہنچ جاتی. بلکہ کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ بیویاں بھی اکثر اب تو یہی فرمائش کرنے لگیں کہ اس دفعہ ہم شوہر سے کہتی ہیں کہ اس شادی کی سالگرہ پہ ہم ایک بکرا ذبح کریں گے. تو شوہر یہی کہتے ہیں غلطی میری تھی تو اس میں بکرے کا کیا قصور ہے، اور اتنے زیادہ تم کو پتہ نہیں کہ کتنے زیادہ مارکیٹ کے اندر مہنگے ہو گئے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ مجھے کو قربان کر دو. تو بیوی کہتی ہیں کہ گدھے کی صرف کمائی جائز ہے، قربانی جائز نہیں. تو بہرحال یہ مختلف لطیفے آج کل جو ہے اس طور پہ مشہور ہو رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جو بکروں کی قیمتیں اتنی زیادہ کہ انسان خود عید قربان آنے سے پہلے خود ہی قربان ہو جاتا ہے، تو کیا پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہم ثواب کو بھی لینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ قربانی میں اپنے حصے ڈال سکتے ہیں، حصے، اور یہ جائز ہے، اور یہ بالکل جائز. اور اب کتنے حصے ڈال سکتے ہیں؟ تو جیسے کہ ہمارے برادران اہل سنت کے اندر کہ اونٹ کے اندر 10 حصے ہوتے ہیں اور گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اور غالباً بکرے میں ایک بھی حصہ نہیں ہوتا. ہماری فقہ کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کتنے بھی افراد چاہیں وہ قربانی میں کے جانور میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں. جتنے بھی زیادہ افراد چاہیں، 10 20 جتنے بھی افراد اس سے زیادہ بھی اگر ہونا چاہیں تو کوئی بھی حد مقرر نہیں ہے، اور اتنے حصے ڈالے جا سکتے ہیں. خود بہت سے طریقہ کار جو پیغمبر کے تھے اس سے خود اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ پیغمبر ایک ہی جانور کو متعدد افراد کی طرف سے بھی قربان کرتے تھے. بعض اوقات متعدد بھی جانور ہوتے تھے، اور بعض اوقات ایک جانور کو بھی. کہ بہت سی دعائیں پیغمبر کی اس طرح سے کہ پروردگار اس جانور کو میری طرف سے، میرے اہل بیت کی طرف سے اور میری پوری امت کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یعنی پیغمبر جانور کے ذبح کے وقت یعنی ان سب کی نیتیں جو ہیں وہ کرتے تھے. تو کئی افراد کو بھی اس لحاظ سے حصے دار بنانے کی اجازت ہے. اچھا، اب کتنے بھی چاہیں حصے ڈال سکتے ہیں. یہ لوگ بہت زیادہ سوال اس سلسلے میں کرتے ہیں، تو آپ کیونکہ خود رہتی ہیں تمام افراد کے ساتھ، تو اب ان چیزوں کو آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا اپنے رشتہ داروں کو، دیگر افراد جو آپ سے اس متعلق پوچھیں، نہیں بھی پوچھیں تو آپ خود ان کو بتائیں کہ اس میں کوئی حرج اور کوئی پابندی نہیں، جتنے بھی چاہیں ہماری فقہ میں حصے ڈال سکتے ہیں.